نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ربیع الاول شریف کے یہ آخری دن ہے اور ربیع الثانی کے مہینے کی آمد ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ جو میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ہر ایک امتی اس بات کو چاہتا ہے کہ جہاں تک وہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم احسان کا شکرانہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والا بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور اس امت میں پیدا کیا کہ جس کے دائرے میں آنے کی خواہش اور جستجو اللہ کی بارگاہ میں درخواست اولو العزم رسول کرتے رہے، حضرت موسیٰ کرتے رہے اور دیگر انبیاء کرام کرتے رہے، کیونکہ یہ امت جسے نسبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو یہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قدرت کی نظر میں انتہائی قدر والی اور عزت والی جماعت ہے۔ قیامت کے دن اس امت کا چھٹکارا بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے حضور علیہ السلام کے نسبت کے حوالے سے اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اس امت پر آسانی فرمائے گا، اور نماز، عبادات، احکام، ان تمام چیزوں کی آسانیاں بھی اللہ رب العالمین نے دیگر امتوں پر احکام کی سختی کے مقابلے میں آسانی بھی حضور علیہ السلام کی نسبت اور آپ کے امتی ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا۔ اب امت کا اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس بات کو اپنی زندگی میں عملی شکل میں لانا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور حضور علیہ السلام کا کردار ہم اپنے کردار میں، ہم اپنے عمل میں، ہم اپنے شب و روز کے ماحول کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں۔ قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ انسانیت کے لیے نمونہ حیات ہے، یعنی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے کے لیے اللہ اور بندوں کی نظر میں ایسے پاکیزہ اخلاق اختیار کرنے سے کہ جس میں اللہ بھی اس سے محبت کرے اور بندے بھی اس سے پیار کریں، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ تمام روشن پہلو اور روشن وہ درس موجود ہے کہ جس کو اپنا کر بندہ اللہ کا بھی محبوب ہو سکتا ہے اور اس اخلاق کو اپنا کر وہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ماہران تفسیر نے اور ماہران سیرت نے اس بات کو ذکر کیا
کہ جب ہم اسلام کی تبلیغ کسی غیر مسلم کے سامنے کرتے ہیں یا اسلام کی دعوت ہم کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کا اصل تعارف ہے، کہ جس کے ذریعے اسلام کا تعارف کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق۔ یہ شریعت، یہ اللہ کے دین کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک تو قرآن مجید کا وجود اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی بہت بڑی حقانیت ہے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یعنی نہ ایسا کلام کبھی پڑھا گیا، نہ سنا گیا، اور نہ ایسے اخلاق کبھی کسی فرد بشر کے اندر دیکھے گئے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی تربیت فرما کر آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ میں نے اپنے خطبے کے اندر بڑی مشہور سورۃ القلم کی تقریباً 6 آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر اور شان اور آپ کی عظمت، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کن اچھائیوں کے ساتھ اور کیسی کیسی بھلائیوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ قلم اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں کے اندر اور مکہ کے محلے میں دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور جو بھی آپ کی نصیحت، آپ کے فرمان اور آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنتا ہے تو اس کے دل میں وہ بات ایک تاثیر بن کے اتر جاتی ہے، یا تو وہ ایمان لاتا ہے یا وہ جامد اور صامت ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے بغض کی وجہ سے وہ ایمان نہ بھی لا سکے، لیکن اس کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو شخصیت میرے سامنے یہ ہدایت بیان کر رہی ہے یہ غیر معمولی شخصیت ہے تو یہ انسان، لیکن ان کے کمالات اتنے ہیں کہ جس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ سچے لوگ وہ ہیں جو آگے چل کر اس ایمان لے آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بحیثیت رسول و نبی کے قبول کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ جو اپنے باپ دادا کی روایات کو بنیاد بنا رہے ہیں، یعنی اب تک تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی جس پر انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کے ہر فرد نے امین و صادق کہا، اور یقیناً امانت اور صداقت یہ اخلاق کا سب سے بڑا معیار ہے جو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تعارف بن گیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا امین و صادق ہونا ہی آپ کی رسالت کا یہ واضح حوالہ تھا کہ جو مشرکین کی زبان پر اعلان نبوت سے پہلے جاری ہو گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد اکثریت تو وہ تھی جو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے دل میں ایمان کا نور اجاگر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے اپنی چودراہٹ، اپنی ہٹ دھرمی کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو کہیں ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت نہ چلی جائے اور قبیلے کے عام لوگ ہمارے سردار نہ بن جائیں، تو وہ اپنی مالی اور دنیاوی غرور کے حوالے سے اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ یہ نبی، جو یہ شخصیت جو بات کر رہی ہے یہ نبی ہی کر سکتا ہے، جن علوم کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں، جن حوالوں کو یہ بیان کر رہے ہیں، مستقبل کی جو خبریں دے رہے ہیں، اور بالخصوص ماضی میں ہونے والے واقعات، اقوام کی جو یہ خبر دے رہے ہیں، تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ نہ یہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کا بچپن، ان کی جوانی ہمارے سامنے گزری ہے، نہ یہ کسی مدرسے میں پڑھنے گئے ہیں، نہ کسی استاد سے انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی غزلیں یا نظمیں یاد کی ہیں، لیکن آج یکایک جب یہ بولنے لگ گئے تو انہوں نے عرب کی وہ قدیم تاریخ کو بیان کر دیا کہ جو واقعہ ہوا ہی ایسا تھا۔ لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ یہ تو اس مقام پر گئے نہیں، نہ کبھی انہوں نے 40 سال سے پہلے ان باتوں کا ذکر کیا یا جو قومیں ہلاک ہو چکی ان کا ذکر کیا، لیکن آج یہ بالکل بالضبط اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلابی اقدام جو تھا وہ یقیناً ان کی طبیعتوں کے اندر ایک زلزلہ جس نے برپا کر دیا تھا کہ یقیناً یہ شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے کہ علم کے سورسز اور ذرائع نہ ہونے کے باوجود یہ مستقبل کی بھی خبر دے رہے ہیں اور یہ ماضی کی بھی خبر دے رہے ہیں، اور ان کے اخلاق بھی بڑے روشن ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر دلیل بنی،
سرکار کے اخلاق کے ساتھ آپ کا علم. لیکن کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں اس مزاج کے تھے کہ جو کچھ مالدار تھے اور جائیدادوں کے مالک تھے، ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کلمہ پڑھ لیں تو یہ ہمارا جو سارا سلسلہ ہے، جو ہماری وقتی آؤ بھگت ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور انہوں نے اپنے لیے خود غلط فیصلہ کیا، جبکہ اسلام کسی کی عزت، کسی کی توقیر کو پامال نہیں کرتا، بلکہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے نور اور عرفان کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کی دی ہوئی عزت کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے. جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الناس معادن، کہ لوگ جو ہیں وہ مائنز کی طرح ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، جیسے چاندی کی مائنز ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں، سونے کی کانیں ہوتی ہیں. تو رسول کریم نے فرمایا اسی طرح لوگوں کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جس طرح کہ سونے کی کان سے سونا ہی نکلے گا، چاندی کی کان سے چاندی نکلے گی. تو انسان کی اپنی خصلت ہوتی ہے، اور اس اپنے خصلت کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنا رویہ کرتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. اگر کوئی زمانے جاہلیت میں ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا تھا، یا وہ مالدار تھا، یا اس کے اندر اچھائی کا کوئی کام تھا، سخی تھا، شجاعت تھا، تو حضور فرماتے ہیں خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. اسلام اس کی اس تکریم کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں جب وہ آ جائے تو اسلام اس کی اس بہادری کو، اس بہتری کو، اس کمال کو باقی رکھتا ہے اذا فقہوا، مگر جب وہ اللہ پر ایمان لے کر آ جائے. اسی طرح مشرکین مکہ کے اندر متعصب لوگوں کے اندر ولید بن مغیرہ بہت ظالم صفت شخص تھا. شکل و صورت کے اعتبار سے تو گورا چٹا خوبصورت بہت مالدار شخص تھا وہ، اور اس کا تعلق بھی قریشی سے تھا. لیکن اس نے تعصب اور ہٹ دھرمی کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اس نبی پر وحی آ سکتی ہے تو میرے میں کیا کمی ہے؟ میں حسین ہوں، جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، میں مالدار ہوں، تو یہ چیز مجھ پر کیوں نہیں آ سکتی؟ اس قسم کے سوالات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کیے تھے، یہ حضور کے سامنے انہوں نے کرنا شروع کی. اور معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات، معاذ اللہ، اور آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا شروع کر دی. کبھی کہا کہ جناب آپ تو رسول ہیں ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیتے اس بات کو ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ اہل عرب تھے. اہل عرب کے نزدیک ان کی زبان اور ان کی زبان کی بناوٹ، ان کی زبان کی شائستگی کا بڑا روپ تھا. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے سید و سردار یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے اس قرآن کی قسم ہے. اللہ فرماتا ہمیں اپنے اس کلام کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور ہمارے رسولوں میں سے ہیں. سورہ قلم کی جو ابتدا ہوتی ہے، معاذ اللہ قریش مکہ کے اندر ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے ایک بات اس حوالے سے کرنا شروع کر دی کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، کہ یہ مجنون ہے. معاذ اللہ لفظ مجنون معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے بڑھایا اور کہا کہ یہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور بتوں کی مذمت پر باتیں کرتے ہیں، لہذا ان کی باتوں کو نہ سنا جائے. لوگوں کو حضور سے ہٹانے کے لیے انہوں نے مکہ کے اندر یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ ان کی عقل اب نہیں رہی، یا معاذ اللہ یہ جنون ان کو پکڑ چکا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ قلم کی ابتدائی 6 آیتوں کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جو مجنون ہوتا ہے اسے تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جو مجنون ہوتا ہے تو اسے تو اس کی تو وضع قدا بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو تم اپنے مکہ میں سب سے بڑا امین ان کو کہتے تھے اور صادق ان کو کہتے تھے. تو مجنون کیسے امین ہو سکتا ہے؟ مجنون کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ اور جس میں جنون ہو اور پاگل پن ہو وہ تو عقل سے خالی ہوگا. جو عقل سے خالی ہوگا اس میں اخلاق کیا ہوگا، اس کو بیٹھنا کیا آئے گا، کھانا کیا آئے گا، پینا کیا آئے گا. لیکن یہ شخصیت جو تمہارے سامنے اللہ کا دین بیان کر رہی ہے، ان کا خود کردار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے اعلیٰ اخلاق تو انسانیت میں کسی کے سامنے نہیں آئے اور نہ کسی سے اجاگر ہوئے. یہ تمہارا الزام کا جواب صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. اب قرآن اس کو جواب دیکھیں کس طرح دیتا ہے. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی. فرمایا نون
والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے، اور وما یسطرون جو فرشتے لکھ رہے ہیں ہماری جانب سے، اے محبوب اس تقدیر کی قسم ہے، قلم کی قسم ہے، وما یسطرون اور جو اس نے لکھا اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجنون ہوں؟ آگے اللہ پھر اس کا تیسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ تو ایسی برگزیدہ ذات ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو جو ثواب اور اجر ملتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، وہ تو اس قدر ہے کہ جو شمار نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کے کمالات اور جو آپ اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے لیے جو خیرخواہی کا کام کرتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین جس سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، جس سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، جس شفقت و محبت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جناب سے آپ محبوب اتنا اجر پاتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ بے شک آپ کے لیے آپ کے رب کی جانب سے بے حد و بے حساب عزت اور اجر ہے، اور یہ کیوں ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کر دیا کہ محبوب آپ اللہ کی نعمت، اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے تو آپ کو ایسا با کمال بنایا کہ مجنون کو تو کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے اس سے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور حبیب آپ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جو لامحدود ہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں اور آپ کی ذات مبارکہ پر اور آپ کو ملنے والے اجر میں حبیب وہ اجر اور وہ نیکیوں کی کثرت اس لیے اتنی زیادہ ہم نے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا اخلاق سب سے عالی ہے، اس لیے آپ کے لیے اجر سب سے زیادہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، حبیب آپ ٹھہر جائیے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، زمانہ بتا دے گا کہ پاگل کون تھا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان 6 آیتوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برگزیدگی اور ذات کی فضیلت کو جو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے وہ حضور کا حسن اخلاق ہے۔ انسان کی تخلیق 2 اعتبار سے ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے جس کو خلق کہا جاتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک اس کو خلق کہا جاتا ہے، اور خلق کا معنی انسان کی طبیعت کے اندر ایسا پاکیزہ ملکہ یا ایسی کیفیت یا ایسی ایک اس کے اندر جذبہ جو اس کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان کر دے، اس جذبے کو خلق کہا جاتا ہے۔ عموماً ہم اخلاق کا جملہ کہتے ہیں، اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے اور آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی جانب سے بے حد و بے قیاس اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اجر رکھا ہے، تو یہ اتنا زیادہ اجر آپ کو ملتا کیوں ہے اور جو آج تک کسی کو نہیں ملا؟ غیر ممنون، یعنی اتنا اجر آپ کو اللہ دیتا ہے جو حد شمار سے زیادہ ہے، تو آپ کو اجر ملنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، تو آپ کا جتنا اخلاق اعلیٰ ہے تو آپ کو اجر بھی اللہ رب العالمین اس قدر عطا فرماتا ہے۔ اب چند باتیں اس حوالے سے سمجھ کر پھر اس میں ایک خاص بات ذکر کی جائے گی، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خلق کا معنی بیان کیا۔ عموماً ہم کہتے ہیں باخلاق رہیے، سنجیدہ رہیے، مینرز کہہ دیتے ہیں، انگریزی میں آپ ایٹیٹیوڈ کہہ دیتے ہیں، اخلاق کہہ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی، یہ انسان کی طبیعت کے اندر، مثلا اگر آپ تشریف لائیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کا استقبال کروں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم آگے پیچھے ہوں اور لوگ دیکھیں کہ جناب یہ تو بڑے اکرام اور اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو اس کو اخلاق نہیں، اس کو تکلف کہتے ہیں، اس کو بناوٹ کہتے ہیں۔ بناوٹ اور اخلاق میں فرق ہے۔ بظاہر اچھا کام کرنا، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، مہمان کے ساتھ اچھے رویے میں پیش آنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اب یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ اخلاق ہو بھی سکتا ہے اور اخلاق نہیں بھی ہو سکتا ہے۔
وہ کیسے؟ اس کا تعلق ہمارے باطن سے. اگر ہم وہ صرف دل نہیں چاہ رہا پھر بھی اگر وہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب کام تو اچھا ہو گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں یا کسی مسلمان کے ساتھ عزت و توقیر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن طبیعت ہماری نہیں چاہ رہی، صرف ہم اپنے آپ کو ظاہر میں مجبور کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو رسم اور اس کو تکلف کہا جاتا ہے. اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق میں بھی کام یہی ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کام کرنے کے لیے طبیعت خود تیار ہوتی ہے اور خود بیدار ہوتی ہے. تو جس میں ایسا نیکی کا کام کہ جس کے لیے طبیعت خود بیدار ہو اور وہ جذبہ طبیعت کے اندر خود پیدا ہو، تو اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور یہ آسان طریقہ نہیں، یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھائی اور اخلاق پر ملنے والے اجر جو بشارت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر، بد اخلاقی کی جو مذمت ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی طبیعتوں کو اس طرف راغب کرنا اور اندر سے اپنے آپ کو اس طرف مائل کرنا کہ اچھے انسان کی عادت یہ ہے جو دل سے یہ کام کرتا ہے. اچھے آدمی کی نشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو سچ بولے لیکن اس جذبے سے بولے کہ اندر سے اس کا ضمیر کہے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ کو وہ چھوڑے تو اندر سے اس کے اندر وہ جذبہ پایا جائے کہ جھوٹ بری چیز ہے. وہ غریبوں کے ساتھ سخاوت کرتا ہے تو اندر سے اس کا وہ جذبہ ہو کہ یہ کام کرنا میری رب کو پسند ہے اور یہ اخلاق اور مومن کے لیے یہ اچھا کام ہے. اور بخیلی کنجوسی وہ اندر سے اس چیز کو گویا کہ غلط سمجھے کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے اور یہ انسان کے اخلاق اور مومن کے کردار کے خلاف ہے. تو مختصر اس کا یہ کہ ہر وہ کام جو ظاہر میں اچھا لگتا ہو اس کو ہم اخلاق کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اخلاق کام تو اچھا ہے لیکن وہ اخلاق بنے گا جب اس کے کرنے کے لیے اور اس کی خوبی کو اندر سے ہمارا ضمیر قبول کر رہا ہو اور اس خوبی کو قبول کر کے پھر ہمارا وہ جذبہ ہمیں اس کام پر مجبور کر رہا ہو تو اسے اخلاق کہا جاتا ہے. مثلا اگر آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کھولنے کے ساتھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کسی طرح آپ توجہ کرتے ہیں تو آپ کے کان اس چیز کو سننا شروع کر دیتے ہیں. تو جس طرح آنکھ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھوں پر بوجھ نہیں ڈالنا پڑتا، جیسی آپ آنکھ کھولتے ہیں سامنے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اخلاق، کہ جس کے کرنے میں آپ کو اپنے آپ پر بوجھ نہ آئے بلکہ وہ نیکی آپ اتنی آسانی سے کر جائیں کہ جس طرح کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں. تو لہذا اخلاق پیدا اپنے اندر کرنے کے لیے، اچھائی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اخلاق کی فضیلت اور اخلاق خلق اور ایسے پسندیدہ کام جو اللہ رب العالمین کو پسند آتے ہیں اور اللہ رب العالمین بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، تو یہ ساری بشارتیں بار بار بندہ ذہن کے اندر لائیں اور برے اخلاق کی جو مذمت ہے اور جو خرابی اور برائی ہے بار بار وہ اس پر غور و فکر کرے تاکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی مکمل طور پر اس بات کو قبول کر جائے کہ یہ کام اگر میں کر رہا ہوں تو جہاں ہاتھ پاؤں اور ہمارے بدن سے وہ کام جاری ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہماری تربیت کے اعتبار سے اس اچھائی کو ہمارا ضمیر بھی قبول کر رہا ہو. اب اخلاق کو اگر ہم مختصراً سمجھ چکے ہوں تو آگے چلتے ہیں. دیکھیے ہم کسی چیز کو اچھا جب سمجھ سکتے ہیں اور اخلاق جب جان سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. تو اخلاق ہمارے اندر پیدا کب ہوں گے کہ جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ کیا چیز خلق ہے، اخلاق کیا ہے، باطنی اچھائی کیا ہے اور باطنی برائی کیا ہے. تو انسان کو با اخلاق بننے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اچھا معیار کیا ہے، اچھے مینرز کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر بندہ اس کو عملی جامہ پہنائے تاکہ یہ دونوں چیزیں کہ ایک تو جب اس کو اچھائی پتہ ہوگی تب وہ اچھائی پر عمل کرے گا، اچھائی پتہ ہو اور اس درجے میں جا کر پتہ ہو جائے کہ وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس اچھائی کو انجام دے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاق دو چیزوں سے جڑتے ہیں، ایک علم سے اور ایک عمل سے. اب اس بات کو سننے کے بعد جو قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے عظیم اخلاق قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر شے کا علم بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا اور اس پر عمل کی توفیق بھی زیادہ عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں بلند ہے؟ اس لیے بلند ہے کہ سرکار علیہ السلام ہر اچھائی کو جانتے ہیں. آپ جتنی اچھائی کو جانیں گے تب اس کو اپنائیں گے.
ایک اچھائی کو جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کو اپنائیں گے کیسے؟ تو انسان کو با اخلاق ہونے کے لیے اچھائی کو جاننا ضروری ہے. اچھائی کو جانیں گے اور پھر جو اس میں کمال ہے، اس میں جو حسن ہے، اس میں جو خوبی ہے، اور اس سے جو رب راضی ہوتا ہے، اس سے جو بندے کو عزت ملتی ہے، تو جب آپ اس چیز کو جانیں گے اور جانیں گے اس کی خوبی کے ساتھ، تو پھر آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے. تو اخلاق اس وقت ہمارے اندر آ سکتے ہیں، ہم نیک اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نیکی کے کام کو جانیں اور جان کر اس پر عمل کریں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری خدائی میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک حبیب آپ سارے یعنی خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. یعنی آپ کا جو خلق ہے، آپ کی جو طبیعت ہے وہ عظیم ہے اور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو سارے انسانوں سے زیادہ با اخلاق بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے انسانوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ جتنا علم ہوگا اس شے کے بارے میں اتنا اس کے اوپر بندہ عمل کرے گا. تو قرآن کریم فرقان ہے. اس لیے امت یہ کہتی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کسی کے پاس ہے اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح علم کسی کے پاس. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب علم نبی پاک کو عطا فرمایا تو سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب علمک، ہم نے آپ کو تعلیم دی اور ہم نے آپ کو سکھایا. کیا سکھایا؟ فرمایا ما لم تکن تعلم، جس کا علم آپ کو نہیں تھا ان تمام چیزوں کی تعلیم ہم نے آپ کو دی ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ جو ہم نے آپ کو جو آپ جانتے نہیں تھے وہ تمام چیزیں سکھائی نا، تو یہ اتنا بڑا انعام آپ پر ہے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ یہ آپ کے رب کا فضل، یہ آپ کے رب کا آپ پر بہت عظیم فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود آپ کو تعلیم دی ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی بات آئی وہاں اللہ رب العالمین نے آپ کے علم کو فضل عظیم کہا، اور جہاں آپ کے اخلاق کی بات آئی تو آپ کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم کہا. یعنی آپ کو جو علم ملا وہ بھی عظمتوں والا ہے اور جو آپ کو خلق ملا ہے وہ بھی عظمتوں والا ہے. یہ تمام جوابات کفار کو دیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ مجنوں کا اخلاق سے کیا تعلق ہوتا ہے، مجنوں کو کیا علم ہوتا ہے. اور اس پر بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں کسی بات کا علم جب ہوگا جب ہماری عقل بھی ہو. اس کو تھوڑا ایک دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں. یعنی ہماری عقل میں اتنی پختگی نہیں ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کو جان سکیں تو اس پر عمل کیا کریں گے. تو پتا چلا کسی چیز پہلے تو میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ اچھائی کو اپنانے کے لیے اچھائی کا علم ہونا چاہیے. اچھائی کا علم ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. تو جب اچھی اور بری چیز کا ہمیں علم ہوگا تب ہم اچھائی کو اپنائیں گے اور برائی کو چھوڑیں گے. لیکن علم ہونے سے پہلے ہماری عقل اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بات کا جو علم ہے وہ علم کمال کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ سکے. تو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے سب سے عظیم عقل عطا فرمائی. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ تھا نا کہ تبنگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. یعنی تبنگری کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت. سخاوت تجوری میں رکھے ہوئے مال کو نہیں کہتے. سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بھی ہو لیکن کسی کو دے دیا جائے اور کسی کی خدمت کی جائے. تو فرمایا تبنگری بدل است. تبنگری جو ہے، سخاوت جو ہے وہ مال کا نام نہیں، وہ دلداری کا نام ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تبنگری بدل است نہ بمال اور بزرگی بعقل است نہ بسال. اور انسان کے لیے بزرگ ہونا سب اور اس کا نیک ہونا وہ اس کی عمر سے نہیں ہے کہ وہ 60 سال کا ہوگا تو پھر بزرگ کہلائے گا، 70 سال. فرمانا اس کا تعلق، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے. اگر عقل اس عمر میں بھی نہ آئے تو صرف بال سفید اور ہے کچھ بھی نہیں، اور عقل آ جائے تو چھوٹی عمر کے اندر آ جائے تو وہ بال اس کے بھلے کالے ہو لیکن وہ بزرگ ہے. تو مین چیز ہے عقل، کیونکہ عقل وہ چیز ہے نا جو آپ کو بتائے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور یہی بات یہاں پر میں ذکر کر رہا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا علم ہونا اور پھر عمل. لیکن کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے عقل اتنی سلامت والی بھی تو ہو کہ اس کو سمجھے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری خدائی میں اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی عقل آپ کو عطا فرمائی اور سب سے ذہین آپ کو بنایا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی لاجیکل عقلی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہ کسی استاد سے پڑھا ہے نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، لیکن ایسی عقل اور ایسی سلامتی. بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم.
آیت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ انک خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم دیا گیا، لیکن اللہ فرما رہا انک لعلی خلق عظیم. یہ لفظ اعلی جو ہے یہ کنٹرول کے لیے آتا ہے، جس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں استعلا. جس طرح کہ ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں جلست علی الکرسی. یہ لفظ اعلی، میں کرسی کے اوپر بیٹھا، یعنی اب یہ کرسی میرے کنٹرول میں آئی. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم دیا، فرمایا ہم نے آپ کو خلق عظیم پر کنٹرول دیا ہے. یہ لفظ اعلیٰ جو ہے، کیونکہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی نا کہ انکا خلق عظیم، کہ آپ کے لیے خلق عظیم ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انکا خلق عظیم، فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. کیا مطلب؟ ایک بندہ سچ ہے، سخاوت ہے، دیانت ہے اور حیا ہے، ان اخلاق کو وہ اپناتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب اس میں وہ بندہ نیچے ہوتا ہے اور اخلاق کا احسان اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ اخلاق کے اوپر آپ کا احسان ہے. یعنی اخلاق ہیں کیا؟ جو آپ کریں گے وہی اخلاق ہے. آپ بیٹھیں گے تو کیونکہ آپ کا بیٹھنا اتنے طریقے کا ہے کہ وہ اخلاق ہے، آپ کا چلنا اتنے طریقے کا ہے کہ وہ اخلاق ہے، آپ کا کھانا جس انداز میں وہ اتنے طریقے اور نفاست کا کہ وہی اخلاق ہے، آپ کا لین دین کرنا اس قدر امانت اور سچائی کا کہ وہی اخلاق ہے. فرمایا کہ لوگ اخلاق کو اپنا کر نیک بنتے ہیں اور اخلاق خود اخلاق بننے میں آپ کی اداؤں کی محتاج ہے. فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے. یعنی اب خلق ہوگا ہی وہی جو آپ کے بدن اور آپ کی اداؤں سے ظاہر ہوگا. یہ جواب دیا گیا کفار کو کہ میرا حبیب خلق عظیم نہیں بلکہ خلق عظیم کا بانی ہے. کائنات کو کیا پتا تھا کہ کیسی رشتوں کی قدر ہوتی ہے، کیسے انسانیت کی قدر ہوتی ہے، روزمرہ کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. فرمایا یہی ہمارا محبوب ہے جس نے ایک ایک بات کر کے دکھائی، اس کی ہر ادا اخلاق بنی، اس لیے کہ ہم اخلاق کو اپنا کر اپنی اداؤں کو اچھا کرتے ہیں اور اخلاق درست ہونے میں مصطفیٰ کی اداؤں کے تابع ہو جاتے ہیں. فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اور بات کو یہاں پر ہم ختم کر دیتے ہیں. حضرت قاضی اعظم علیہ رحمت نے ایک جملہ لکھا ہے حضرت وہب بن منبہ کا، بہت بڑے تابعی ہیں اور مفسر. وہ کہتے ہیں قرأت احد و70 کتابا، میں نے تقریباً 71 کتابوں کے اندر یہ مسئلے کو پڑھا ہے. فوجدت فی جمیعہا، اور میں نے ساری کتابوں میں اس بات کو پایا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام ارجح الناس عقلا وافضلهم رأیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام سارے فرد بشر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ذہین تھے اور اپنی رائے کے اندر سب سے افضل تھے. جو رائے آپ قائم کرتے تھے وہ رائے بالکل ایسی درست ہوتی تھی کہ جناب وہ دیہاتی گئے تو دیہاتی کے مرضی کے مطابق، پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے کی مرضی کے مطابق، اور آپ جن لوگوں کے اوپر مبعوث ہوئے وہ امیین تھے، وہ بے پڑھے لوگ تھے، ان میں اکثر لوگ اخلاق سے خالی تھے. لیکن جب آپ کی صحبت کے اندر آئے تو پھر وہ ایسے نکھر گئے کہ اب قیامت تک علی جیسا کوئی با اخلاق نظر نہیں آتا، عثمان جیسا با اخلاق کوئی نظر نہیں آتا، ابو بکر عمر جیسا نظر نہیں آتا. تو فرمایا ہمارا حبیب وہ ہے کہ جو پتھروں کو اپنے قدموں میں لا کر وہ گوہر بنا دیتا ہے. تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اور قاضی اعظم نے جملہ نقل کیا کہ حضور کو اللہ نے کیسی عقل عطا فرمائی. کہتے ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل. فرمایا جتنی عقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دی ہے تو جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے ختم ہوگی یہ عقل اللہ رب العالمین نے اتنی کامل عقل کسی کو نہیں دی. کہا دنیا میں بے شمار لوگ ذہین اور فتین آئے ہیں، لیکن فرمایا کہ حضور کی عقل مبارک اور دیگر لوگوں کی عقل کے مقابلے میں کیا بات ہے. فرمایا الا کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا، یوں سمجھ لیا جائے کہ سارے دنیا کے ذرات ایک طرف ہیں اور ایک ذرہ اس کے مقابلے میں ایک طرف ہے. یعنی ایک صحرا ہو کہ جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہو، جس میں ہم اس کے ذرے کو ایک مٹھی نہیں گن سکتے، تو جو سمندروں کے مانند ہو اس کو ہم کہاں شمار کر سکیں. فرمایا جو ساری خدائی میں اللہ نے عقل بانٹی ہے وہ حضور کی عقل کے مقابلے میں ایسا ایک ذرہ ہے جیسے صحرا کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے. فرمایا یہ صلاحیتیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس لیے دنیا کے ماہرین نے اس بات کو لکھا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا،
وہ اس بات کی طرف آئے کہ انسانوں کو اتنا قریب آ کر دیکھنا اور ان کی زندگی کا دستور ان کو عطا کرنا، جتنا قریب آ کر انسان کو محمد رسول اللہ نے دیکھا، اور ان کے لیے جو نصیحتیں اور ان کے لیے جو سیرت عطا فرمائی ہے، جس میں ہر نہج پر انسان کے لیے اخلاق اور اس کے لیے طریقے اور اس کے لیے اپنی زندگی کے مصارف موجود ہے، یہ تعلیم کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا کہ محبوب آپ دیکھ لیں گے، ابھی تو یہ مکہ کی زندگی ہے، ابھی تو شاید آپ کی حکومت ان کافروں نے دیکھی نہیں، ابھی تو آپ ہجرت کریں گے، ابھی آپ جائیں گے، بدر و حنین ہوگا، یہ مکہ فتح ہوگا، پرشین حکومتیں پاؤں کے نیچے آئیں گی، یعنی چلے تھے آپ تنہا، لیکن آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ نے ایک ایسی جماعت کھڑی کر لی کہ اس نے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب رک جائیے اور آپ دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، زمانہ بتائے گا کہ پاگل کون تھا اور ذہین کون تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت کا وہ مقدمہ انشاءاللہ آنے والے جمعے ہم اس سے ملتے جلتے چند کلمات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے لیے مینرز اور انسانیت کے لیے اخلاق کو ذکر کیا، انشاءاللہ وہ وقتاً ہم اپنی اصلاح کے لیے کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اچھی بولی کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھا کردار عطا